بڑا اچھا وہ چل رہا تھا، بینچ بڑا اچھا ڈلیور کر رہا تھا. یہ گورنمنٹ نے بہت لمبی چھلانگ لگا دی. آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے؟ ججز کے اوپر ہے یا جب ججز ایگزیکٹو کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں اس کے اوپر ہے؟ بات شاید یہ نہیں ہے کہ کون فیصلہ کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. ججمنٹس کے ذریعے تو گورنمنٹس نہیں چلتی یا اسٹیٹ ہوڈ نہیں چلتی. یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ ہی نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، آپ ہی نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. جو 9-4 کا تناسب نکلتا ہے وہ تقریباً آپ کو ہر جگہ میسر آتا ہے. 8-5 کا فیصلہ وہیں بیٹھ کے 7-5 سے کبھی ریورس نہیں ہوا اور وہ فیصلہ مانا بھی نہ گیا ہو اور گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہو. یاد رکھیں، جج کسی کا فیورٹ نہیں ہو سکتا. جج فیورٹ ہوتا ہے اپنے عہدے کا. امریکہ کی تاریخ میں دیکھ لیں، جو بیسٹ فرینڈ تھا پریزیڈنٹ کا، جب اس کو چیف جسٹس لگایا گیا تو اس نے فیصلہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف دیا تھا. ہماری جان پہچان کے جج ہیں، اگر ہم ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. کسی ایسے جج کو آپ لگا رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں تحفظات ہیں تو وہ پھر آئین کی خلاف ورزی. آئینی بینچ تو بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہا تھا، ڈلیور بھی کر رہا تھا. 3 بڑے میجر فیصلے اس نے وہ گورنمنٹ کے حق میں آ گئے. ملٹری کورٹس کا، ججز ٹرانسفر کا فیصلہ. اس کے علاوہ جس سے 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو حاصل ہو گئی، وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ گورنمنٹ جیسے مرضی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر جو مرضی، جیسے آپ نے کوئی سیکٹری اطلاعات لگانا ہے یا کوئی بھی سیکٹری کسی محکمے کا تعینات کرنا ہے تو بالکل سیم وہی سینیریو ہے. کیا فرق کیا رہ جائے گا؟ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اسی طرح ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر وہ بھی تو ججز ہی ہیں، ان کو تو تعینات کیا ہی نہیں جاتا ان کے ہوم ڈسٹرکٹس میں. ٹرانسفر جب کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ججز کو یا سول ججز کو تو ان کی خواہش کا تو نہیں لیا جاتا نا. کا فیصلہ کرنا کہ کون سے جج کو کہاں لگانا ہے وہ ایک فرد واحد کے پاس تو نہیں ہوگا، وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا. 27ویں ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز اور اس کا مسودہ بھی اب تو پبلک ہو گیا سارا کچھ. فرسٹ ٹیک سر، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے، 26ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ چیزیں لا رہے تھے جی. لیکن کمپرومائزز کی وجہ سے ان کو ڈراپ کرنا پڑا اور ایک کمپرومائز فارمولا کے تحت پھر ایک بینچ تشکیل دیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچز ہوں گے اور اس کو مشروط کر دیا گیا ریزولوشن آف دی اسمبلی کے ساتھ. صرف ٹھیک. سندھ میں بنا اور جو مقصد تھا اس بیسکلی اس پرٹیکولر ایریا کو اسٹریم لائن کرنے کا یا اس میں چینجز لانے کا، وہ تھا کہ جو آئینی معاملات ہیں جی. وہ جو ہیں وہ ایک اسپیشلائزڈ بینچ سنے. جی. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تجربہ کوئی کامیاب نہیں ہوا، بلکہ جب 26ویں ترمیم آ گئی تو اس کے بعد ہی بات شروع ہو گئی تھی کہ 27ویں ترمیم بھی اب آئے گی رائٹ. اور اس کو کریکشن کے لیے لانا پڑے گا. ٹھیک. اب جو ہم خد و خال دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اور باتیں بھی آ گئی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بہت برس پہلے تھیں. میرا خیال ہے جنرل اسلم بیگ صاحب کے زمانے میں بھی یہ بات کی گئی تھی اور وہ مسودہ اس وقت بھی تیار ہوا تھا. لیکن اس کی ضرورت بھی اب جو محسوس کی گئی، اور میرا اشارہ جو ہے وہ ایک نیا آئینی عہدہ بنانا ہے افواج پاکستان کی سربراہی کے لیے اور ان کی سپرویژن اور سپرنٹینڈنس کے لیے. کیبنٹ نے پاس کر دیا. اب وہ ظاہر ہے اب کمیٹیز کے اب وہ ٹیبل ہوگا. سر. اب جب ٹیبل ہوگا تو اس کو جانا ہوگا کمیٹی کے پاس. تو دیکھیے، اس میں آئین میں ترمیم روز روز تو ہو نہیں سکتی اور ہر کریزی سے سارے کام ہونے چاہیے اور کام اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ بار بار ہمیں چینجز کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک. اس لیے میری ذاتی رائے اور خواہش یہ ہوگی کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، ایسے امینڈمنٹس آپ لے کے آئیں، اپوزیشن بھی اس میں حصہ ڈالے، تمام جماعتیں اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب سکم رہ گیا اور پھر سے ایک ترمیم کی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک. تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. صحیح. اچھا، جہاں پہ آئین کی ترمیم کر رہے ہیں آپ. اس میں سر جی. اگر گائیڈ آپ کر دیں کہ
جیسے آئین کے آرٹیکل 206 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تعیناتی سے اگر انکار کرتا ہے، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت سے تعیناتی سے انکار کرتا ہے، تو وہ جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ مثلاً آپ فرض کر لیجئے، سینیریو ایک ڈرا کر لیتے ہیں جس میں جسٹس امین الدین کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت اگر تعیناتی ہو جاتی ہے، اور صدر مملکت جو ہیں وہ مذکورہ 4 ججوں میں سے کسی کو بھی، جن میں آپ منصور علی شاہ لگا لیں، جسٹس منیب اختر لگا لیں یا دیگر لگا لیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ میں چلے جائیں، تو وہ تو گھر بیٹھے ہی گھر چلے جائیں گے، وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جسٹس سردار اقبال بھی ریٹائر ہو گئے تھے، اور جب فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی لوگوں کی تعیناتی کی بات کی گئی، پھر جسٹس مینگل بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ سو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آئین میں تھیں، اور لوگوں نے ججوں نے اس کے اوپر یہ کیا۔ اب اٹ آل ڈپینڈس کہ کس طریقے سے یہ معاملے آگے چلتے ہیں۔ نہیں سر، آئینی بینچ تو بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہا تھا، ڈیلیور بھی کر رہا تھا، 3 بڑے میجر فیصلے اس نے وہ گورنمنٹ کے حق میں آ گئے، ملٹری کورٹس کا، ججز ٹرانسفر کا فیصلہ، اس کے علاوہ جس سے 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو حاصل ہو گئی، وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ تو اس طرف اتنا بڑھ کے آگے ایک قدم اور گورنمنٹ نے لیا، بلکہ کافی قدم اور لے گئی۔ تو اس طرح تو اسی طرح ہی لگ رہا ہے کہ جیسے جو اب موجودہ حالات ہے کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ گورنمنٹ جیسے مرضی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر جو مرضی، جیسے آپ نے کوئی سیکٹری اطلاعات لگانا ہے یا کوئی بھی سیکٹری کسی محکمے کا تعینات کرنا ہے، تو بالکل سیم وہی سینیریو ہے۔ کیا فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیے، آپ بخوبی واقف ہوں گے اور ہیں، آئی ایم شیور، سر کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر وہ بھی تو ججز ہی ہیں نا، ان کو تو تعینات کیا ہی نہیں جاتا ان کے ہوم ڈسٹرکٹس میں۔ اور ہندوستان میں تو چیف جسٹس اسی ہائی کورٹ سے لگایا نہیں جاتا، وہ کسی اور پروونس سے آتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک، اور یہ سب پروویژنز موجود ہیں۔ یہ جو ججز کا کام جو ہے وہ مختلف نہیں ہے باقی جو معاملات ہیں جس کے اندر سول سروسز وہ، ان کو بھی جو ہے آپ جو ٹرانسفر جب کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ججز کو یا سول ججز کو، تو ان کی خواہش کا تو نہیں لیا جاتا نا، سوائے اس کے کہ اگر میاں بیوی کی جو ہے وہ اگر سول سرونٹس ہیں تو ایک ہی جگہ پہ ان کو تعینات کرنے کی بات کی ٹھیک۔ جاتی ہے۔ نہیں تو وہ انڈیا کی بھی واٹ مثال از رانگ ود دیٹ؟ آپ انڈیا کی اگر مثال بھی کوئی دے رہے تھے۔ کہتا ہے کہ اس سے آزادی یہ ہاں ججز کے اوپر کوئی حملہ ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا کہ کون سے جج کو کہاں لگانا ہے، وہ ایک فرد واحد کے پاس تو نہیں ہوگا، وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، اور اس میں ججز بھی بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کو ابھی سے ہی اس طریقے سے متون کرنا اور کہنا کہ جی یہ غلط ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس طرح ہے۔ جو مروجہ طریقہ ہے اس کے اندر بھی تو بینچز ہیں نا۔ اب چیف جسٹس کی ثوابدید ہے، وہ کسی سے پوچھتے تو نہیں۔ وہ ایک جج صاحب کو آج لاہور میں کام کر رہے ہیں، کل کو ان سے کہتے ہیں آپ بہالپور میں کام کریں گے، اگلے 3 سالوں کے لیے کریں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ 3 سال کے لیے وہاں کام کریں گے۔ ایک جج صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے کہا جاتا ہے آپ سکھر جائیے، اور 5 دن کے بعد ان سے کہا جاتا ہے سکھر سے آپ جو ہے وہ حیدرآباد چلے جائیں، تو واٹ ول ہی ڈو؟ ہی ول کمپلائی۔ تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے، فرد واحد سے اب یہ اٹھا کے اب ایک کولیجیم کے پاس یا ایک کلیکٹیو باڈی کے پاس کر دیا گیا ہے، تو نتھنگ انیوژول۔ بٹ جب آپ کسی چیز میں کوئی کیڑے نکالنا چاہیں یا برا بھلا کہنا چاہیں تو کون آپ کو روک سکتا ٹھیک۔ ہے؟ اچھا سر، آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ تو کمیشن کے معاملہ سپرد ہو گیا، تو کمیشن بیسیکلی دیکھے گا، اور 9/4 کا موسٹلی پیٹرن کمیشن کے اندر بن رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی کی وجہ سے وہاں عددی اکثریت میں چینج آتی ہے،
پھر جو آئینی بینچز کے سربراہ ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھیں صرف 4 لوگ ہوتے ہیں جو موسٹلی اس میں ڈیفر کرتے ہیں. اس میں بیرسٹر گوہر ہوتے ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب. ایک سیٹ پیٹرن پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو ایگزیکٹوز کی مداخلت کا بڑا واضح طور پر پھر ایلیگیشن آتا ہے کہ کمیشن کے انڈر جب معاملات جاتے ہیں تو یہ صورتحال. اس پہ کیا ٹیک ہے پھر آپ کا؟ دیکھیے, جب آپ اس طرح کا کوئی باڈی بناتے ہیں نا, تو پھر آپ اس کے اندر بحث مباحثہ کرتے ہیں, آپ اس کے اندر اپنی ان پٹ دیتے ہیں. اور یہ ان پٹ دینا جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کلیکٹیو وزڈم کا حصہ بنیں. مخالفت برائے مخالفت اور بات ہے, لیکن جب آپ بیٹھ کے وہاں پہ کرتے ہیں تو جو کنونس کرنے والی پاور ہے, ٹھیک اگر اس کے پیچھے لاجک ہو, ٹھیک اس کے پیچھے منطق ہو, اس کے پیچھے ڈیٹا ہو, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میلس یا میلافیڈے جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ کون جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک اور کیا اس کے پیچھے کوئی برا عمل ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی غلط چیز ہے. یہ تو اس صورت میں ہوگا نا جب کسی کو آپ نے, اور پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہیں یہ ود ان دا پروونس تو ہوتی ہی ہیں, ہائی کورٹ کے ججز کی بھی اور دوسروں کے بھی. ٹھیک تو اگر یہ انٹر پروونشل ہو تو اس میں مجھے تو ماضی میں آپ نے دیکھا یہ ہوئی ٹرانسفرز, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ اختیار بھی ہے اور سب کچھ اس کے درست ہے. تو ان کو بات کو آگے چلنے دیں. اس کے اندر ابھی اس کا نافذ العمل نہیں ہوا, اس پہ منطق کے اوپر ڈسکشن کریں, اس کے اوپر منطقی ٹھیک. طریقے سے. اچھا, بات آپ فرما رہے ہیں کہ آگے چلنے دیں, وہ ضرور بات آگے چلنی چاہیے. سپریم کورٹ نے سر وہ 5 ججز کے خط کے معاملے پر ایک بینچ بنایا, وہ کوئی کاروائی آگے نہ بڑھا سکا. پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس خط کو ٹیک اپ کیا گیا, کوئی کاروائی نہ ہوئی. دوسری طرف 26ویں ترمیم کے اوپر 1 سال ہو گیا تقریباً, انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے 26ویں ترمیم کا کیس ہی نہ لگایا. دوسری طرف جو کمیشن کے آئینی بینچ کے کمیٹی ہے, امین الدین خان صاحب, جمال مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب, وہ بھی کیس نہ لگ سکا. تو اس پہ کیس نہیں لگ سکا. اگلی ترمیم بالکل پاس ہونے کے بالکل قریب ہے, تو بڑا اچھا وہ چل رہا تھا, بینچ بڑا اچھا ڈیلیور کر رہا تھا. یہ گورنمنٹ نے بہت لمبی چھلانگ لگا دی کنسنسس کے ساتھ, پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہے. اب آپ نے جو بات کی اسی سے آپ موازنہ کر لیں پہلی والی بات کا, جس میں آپ نے ذکر کیا عدد کا 9-4 کا, اور آپ نے کہا کہ جی اس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی رکھتی ہے. اس کے بعد جو اب آپ کا سوال ہے وہ سوال تو تعلق اس میں تو ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے. سو ججز کی اب آپ نے بات کی کہ جی ججز کے سامنے کیس لگایا گیا اور وہ کیس آگے پیش رفت نہیں ہوا, تو پھر طے کیا بات ہوئی؟ آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے؟ ججز کے اوپر ہے, یا جب ججز ایگزیکٹو کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں اس کے اوپر ہے؟ بات شاید یہ نہیں ہے کہ کون فیصلہ کر رہا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں, اور جو فیصلے ہو رہے ہیں کیا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے, کیا اس کے قانون کے اندر اس کی کیا گراؤنڈنگ ہے, اور اس کے خلاف کیا داد رسی کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات میں بہت عمدہ طریقے سے آپ ان معاملات کو جب آپ اس کو کھولتے ہیں, ڈسکشن میں لاتے ہیں, آپ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے ججمنٹس کے ذریعے تو گورنمنٹس نہیں چلتی یا اسٹیٹ ہوڈ نہیں چلتی, یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے, اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ ہی نے بیٹھ کے بات کرنی ہے, آپ ہی نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. پبلک اوپینین جو ہے اس کو آپ کیجیے, اور تاکہ لوگوں کو شعور بھی ہے, لوگوں کو, اور جو ہے وہ ان کو بتایا جائے کہ جی اس کے اندر یہ پروز ہیں, یہ کونز ہیں, یہ اچھی باتیں ہیں, یہ بری باتیں ہیں, اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے. ٹھیک. اچھا, اینڈ اس میں دین ایک اور گائیڈ کر دیں آپ پلیز, آپ کی جی اجازت سے.
जी آپ فرما رہے تھے ابھی کہ بھئی اس میں کیا ایگزیکٹوز پھر کہاں سے آ گئے. ایک منسٹر کو ہم جب ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں یا ان سے ویسے پوچھتے ہیں یا آف دی ریکارڈ ڈسکشن ہوتا ہے یا کوئی رپورٹر ان سے ڈسکس کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بھئی ہمارے فیورٹ ہیں اور انہیں آئینی بینچ کا سربراہ لایا جا رہا ہے. دوسرے آپ گورنمنٹ کے اسپوک پرسن سے بات کرتے ہیں یا کسی اپنے سورس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی محمد علی مظہر جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، وہ لائے جا رہے ہیں. اب یہ سارے وہاں فیورٹزم اور یہ ساری ڈسکشن وہاں پبلک بھی ہو رہا ہے، وہاں کے کورٹ رپورٹرز اس پر وی لاگز بھی کر رہے ہیں، وہاں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں. اور جب آپ سیٹ پیٹرن دیکھتے ہیں تو اس پیٹرن میں بھی جو 9-4 کا تناسب نکلتا ہے وہ تقریباً آپ کو ہر جگہ میسر آتا ہے. تو پھر 26ویں ترمیم کا فیصلہ اگر کیس لگ جائے تو وہ حکومت کے تو حق میں نہیں جائے گا، لیکن وہ کیس ہی نہیں لگا اب تک. اگر وہ اب کیس لگ جاتا ہے تو اب کہا جائے گا کہ وہ جیسے 191 کا اے کے تحت انہوں نے لینگویج لکھ کے کہا تھا کہ بھئی اب یہ سارے میٹر جو ہیں وفاقی آئینی عدالت کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور وہاں سنے جائیں گے، اور وہاں جو جج ہوں گے وہ اگر آپ آئینی عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو وہ گھر بیٹھے تصور ہوں گے. تو یہ سارے معاملات، اور انڈیا کی مثال آپ دے رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن انڈیا میں کبھی 8-5 کا فیصلہ وہیں بیٹھ کے 7-5 سے کبھی ریورس نہیں ہوا اور وہ فیصلہ مانا بھی نہ گیا ہو اور گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہو. تو یہ سارے معاملات جو آپ سے بہتر کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا. نہیں، مجھے تو کوئی زوم نہیں ہے کہ میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں. گائیڈنس تو آپ کو بہتر ملتی ہے فرام، میں اس چیز کا داعی ہوں، اس چیز کا بالکل اس کے اندر میں یقین رکھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم سب سے بڑی وزڈم ہے اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے پارلیمنٹ ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی، تو ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، جو ماورائے آئین کوئی چینجز نہیں کبھی بھی آئیں، کبھی بھی وہاں پہ کوز نہیں ہوئے، کبھی بھی وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی باتیں نہیں ہوئیں. ٹرو. ان کی ہسٹری جو ہے وہ ہی شیپ کرتی ہے فیوچر کو. ہماری ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. اب آپ کے جو سوال ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، سر پلیز. اور وہ کیا ہے. دیکھیے، ہم نے بات کی ہے یہ کہ فیوریٹ ججز. تو اگر کوئی صاحب کہتے ہیں یہ میرے فیوریٹ جج ہیں اور ان کو وہ چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، میں مثال دوں گا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی. سر وہاں پہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہی واز، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، he was the favorite of the government at that time. But then when that government was sacked, تو کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ اسی طرح یاد رکھیں، جج کسی کا فیورٹ نہیں ہو سکتا. جج فیورٹ ہوتا ہے اپنے عہدے کا اور اس کے تحت جو کام کر رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو ہے. سو اٹ از ناٹ. آپ دیکھیے کہ بہت سارے امریکہ کی تاریخ میں دیکھ لیں، جو بیسٹ فرینڈ تھا پریزیڈنٹ کا، جب اس کو چیف جسٹس لگایا گیا تو اس نے فیصلہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف دیا تھا. ججز جو ہیں وہ کسی کے فیورٹ یا کسی کے ہیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. اور جج اکیلا کام نہیں کرتا، ججز کام کرتے ہیں خاص طور پہ جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2-2 3-3 4-4 5-5 کی عدد کی بینچز میں بیٹھتے ہیں. سو ہر ایک کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، کسی کا چیف جسٹس کا کو 2 ووٹ نہیں ہوتے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر جن ججز کی آپ نے بات کی، اگر وہ لگا دیے جائیں آئینی عدالت میں یا جو نئی عدالت تشکیل دی جا رہی ہے، تو وڈ یو بی دین سیٹسفائیڈ؟ سو سوال شاید یہ نہیں ہے کہ اصولی طور پہ آئین میں کوئی تبدیلی کر کے آپ کوئی کورٹ کی تشکیل دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہماری پسند کے اگر جج ہیں، ہماری جان پہچان کے جج ہیں، اگر ہم ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. کسی ایسے جج کو آپ لگا رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں تحفظات ہیں، تو وہ پھر آئین کی خلاف ورزی، شاید یہ مناسب نہیں.